وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأصاب على من عمل الصالحات ما شاء الله. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. گفتگو کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ تقریر کے دوران پیسوں کی شکل میں میری خدمت نہ کیجیے گا. وہ اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی ناجائز عمل ہے، اس لیے کہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے اور ہم اس حق کی ادائیگی کے لیے آئے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے. انٹرفیرنس ہوگی، مضمون سے ہٹ جاتا ہے بندہ بعض اوقات. تو آپ سے گزارش ہے کہ جو میری معلومات ہوں ان کو توجہ سے سنیے. ماشاءاللہ. اصالِ ثواب کی جو محفل ہوتی ہیں مرنے والے کے بعد، پسماندگان کی طرف سے یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں. ایسی محفل کے 2-3 بنیادی مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کی اچھائیوں کو بیان کیا جائے. اور یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو کہا تھا کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یا اللہ ہمارا چرچا بعد میں آنے والوں کی زبان پر خیر کی شکل میں جاری کر دیں. ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جانے والے ہوتے ہیں ان کے بعد میں ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں، پسماندگان ہوتے ہیں، ان کے دوست یار احباب، وہ جو بھی خیر کا کام کریں اور ان کا خیر سے تذکرہ کریں تو یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. ماشاءاللہ. یہ پہلا مقصد ہوتا ہے. دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پسماندگان کے ساتھ تعزیت کی جائے، اظہار ہمدردی کیا جائے. اور تیسرا بنیادی مقصد جو بڑا اہم ہے اور جس کے ریفرنس سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ بھی تلاوت کی ہے، وہ کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مدینہ کی ایک خصوصیت کا تذکرہ کیا کہ اہل مدینہ میں ایک اچھی بات تھی، کیا کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش دے. گویا دعائے مغفرت کرنا یہ بھی قرآن و سنت کے عین مطابق. یہ تیسرا مقصد. اور چوتھا وہ بھی بڑا اہم اور سب سے بنیادی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی موت کو بھی یاد کرنا. اپنی موت کو بھی یاد کرنا. کلاس نوید کے باسیوں، حیات انسانی مستعار ہے اور اساس عمر ناپائیدار. دنیا دار فنا ہے. یہاں الفت کے بعد کلفت ہے، رنج کے بعد راحت ہے، بہار کے بعد خزاں ہے، عشرت کے بعد اسرت ہے، محبت کے بعد نفرت ہے، سود کے بعد زیاں ہے، بہار کے بعد خزاں ہے. یہ تغیرات ہے دنیا میں. دوستی کے بعد نفاق ہے، محبت کے بعد فراق ہے، ہجر کے بعد وصال ہے اور سرور کے بعد ملال ہے. کلاس نوید کے بھائیوں، میرے دوستو، زندگی کے بعد موت ہے. زندگی کے بعد کیا ہے؟ موت.
ذرا اونچی آواز میرے ساتھ شامل رہیے گا. زندگی کے بعد کیا ہے؟ موت. زندگی نے کسی سے بھی وفا نہیں کی. زندگی نے، وہ میرے والد صاحب اکثر یہ شعر سنایا کرتے تھے، تجھ پہ بھولے کوئی ابس اے عمر تو نے کی جس سے بے وفائی. زندگی وفادار نہیں ہے، زندگی ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ بے وفائی کرتی ہے. یہ ایک، اس کو تلخ حقیقت سمجھ لیں یا اس کو قانون قدرت سمجھ لیں، یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے. ایک عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربوها والموت باب کل نفس داخلوها. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر شخص نے پینا ہے، ہر شخص. اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر شخص میں داخل ہو. یہ قانون قدرت ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں. لوگ انکار کر سکتے ہیں، توحید کا انکار کر سکتے ہیں، رسالت کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن موت کا انکار کوئی شخص نہیں کرتا دنیا میں. حتیٰ کہ جو الٹرا سیکولر قسم کے لوگ ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. ایک شخص تھا پڑھا لکھا آدمی، پی ایچ ڈی کر گیا انگلش میں، اسی الٹرا سیکولر قسم کا ذہن تھا اس کا. تو برطانیہ چلا گیا، برطانیہ میں جا کر وہاں قیام پذیر ہو گیا. اللہ پر یقین نہیں تھا، مذہب پر یقین نہیں تھا، دین پر بلیو نہیں کرتا تھا. جنت، دوزخ، فرشتے، کہتا تھا یہ سب جھوٹ ہے، اس کی نظر میں جھوٹ تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بوڑھا ہوا، دیکھا کہ موت آ رہی ہے، میرے سامنے میرے یار دوست ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور خود بھی بیمار ہو گیا تو فکر لاحق ہو گئی. موت نظر آ رہی ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ موت کا انکار کوئی شخص روئے زمین پر نہیں کر سکتا. ایک دن اپنے دوست کو بلا کر کہتا ہے کہ یار کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو مجھے یہ بتائے کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا. I would beg you to tell me what will happen after death. مرنے کے بعد کیا ہو. بلی گرام نام کا ایک کرسچن تھا، بہت نامی گرامی، جس طرح ہمارے وطن میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں. اس کو بھی ایک امریکن کا ٹیکسٹ آیا، میسج آیا، اور اس نے کہا کہ جلدی سے میرے پاس آؤ، امیڈیٹلی آؤ، اور مجھے یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، انجام کیا ہے. اس کو کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہ دے سکا. اس نے بولا، اس نے کہا کہ جناب I am an old man. Life has lost everything. Even life has lost meanings. And now I am ready to go into the place which is unknown to me. میں جانتا ہی نہیں ہے میں نے کہاں جانا ہے، انجام کیا ہوگا. Young man, can you give me a ray of hope? کیا مجھے کوئی ایسی امید کی کرن دے سکتے ہو؟ اس طرح کی بات کی. اس کے پاس جواب نہیں تھا. میرے دل میں آیا، جب میں نے یہ بات پڑھی میرے دل میں آیا کاش میں اس کے پاس ہوتا تو اس کو کہتا کہ آ تجھے قرآن سے بتاؤں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا.